Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. اس لیکچر میں ہم اسرول کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسرول ایک یونانی کی شہرہ آفاق دوا ہے، اور جب بھی اسرول کا نام آتا ہے تو ساتھ میں حکیم اجمل خان صاحب اور ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب کا بھی نام یاد آتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اسرول۔ اسے انگریزی میں راولفیا کہتے ہیں اور لاطینی میں راولفیا سرپینٹینا۔ لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں جھری دار جڑیں ہیں، یہی اسرول کی جڑیں ہیں اور جڑیں ہی مستعمل ہیں۔ اس کے دیگر نام میں عربی میں اسرول کہا جاتا ہے، سنسکرت میں سرپ گندھا کہتے ہیں، اور کئی اور نام بھی ہیں اس کے، پاگل بوٹی، چندن بوٹی، چھوٹا چاند۔ اس کے حصے مستعملہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جڑ ہی اس کی مستعمل ہے جو آپ کو لیفٹ سائیڈ میں نظر آ رہی ہے۔ جڑ کی خاصیت میں یہ جڑ 2 سے 6 انچ لمبی اور تقریباً آدھا انچ موٹی ہوتی ہے۔ خاکی یعنی رنگت میں اس کی جو ہے خاکستری رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جھری پڑی ہوتی ہے، سلوٹیں ہوتی ہیں، اسے جھری دار کہتے ہیں۔ اوپر کا یہ چھلکا نرم ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا مزہ نہایت تلخ ہوتا ہے، اور اس کی قدرتی ماہیت دیکھیں، یعنی پورے پودے کی اگر ماہیت ہم جاننا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے پورے پودے کی ماہیت ہے۔ پتے چوڑے نوکدار، توڑنے پر دودھ جیسی رطوبت آتی ہے۔ یہ چوڑے ہوتے ہیں، اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتے چوڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ لمبوترے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو کسی بھی جگہ سے توڑا جائے تو اس میں سے دودھ جیسی رطوبت باہر نکلتی ہے۔ اس کے پھول بنفشی، سرخ، سفید، یہ سفید پھول ہیں لیفٹ سائیڈ میں، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ریڈ اور بنفشی رنگ کے پھول۔ اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں۔ یہ پھر پھولوں کا ایک بڑا سا گچھا ہے جو اسرول کی خاص سفید اور رنگ و روغن کے حساب سے کبھی بنفشی اور کبھی سرخ پھول نظر آتے ہیں۔ ان کے درمیان میں یہاں پر ایک پھل لگا ہوا ہے۔ پھل کو اور قریب سے دیکھتے ہیں ہم، یہ ہے اس کا پھل، خاص مکو کی طرح، بالکل مکو کی طرح گچھوں میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہر پھول کے نیچے یہ پھل لگ جاتا ہے، گول گول دانوں جیسا۔ پہلے سبز ہوتے ہیں، بعد میں وہ کچھ سرخی مائل ہو جاتے ہیں، اور بالکل پک جانے پر یہ چمکدار سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔ بالکل پک جانے پر چمکدار سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اسرول کے پھل اور مکو کے پھل میں کیا مناسبت ہے، اس کے لیے میں نے یہ تصویر جمع کی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرول کے پھل بھی گول ہیں، سیاہ ہیں، کچے ہوتے ہیں تو سبز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالکل اسی کی مانند آپ پائیں گے کہ مکو کے پھل بھی ہرے ہوتے ہیں اور پک جانے کے بعد وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ اسرول کے بارے میں حکیم اجمل خان صاحب کا نام آنا ضروری ہے۔ لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں حکیم اجمل خان صاحب کی تصویر۔ انہوں نے ہی ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب کو ریکویسٹ کر کے ان سے کوشش کی کہ اسرول پر ریسرچ کی جائے، اور ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب نے اسرول میں سے 9 الکلوائڈز دریافت کیے۔ کچھ ایسی بات ہوئی ہے جسے میں آگے بتاتا ہوں کہ چند الکلوائڈز کو جو اسرول میں سے نکلے ان کو انہوں نے اپنی عقیدت اور احسان مندی کے طور پر حکیم اجمل خان صاحب کے نام سے ہی منسوب کیا۔ وہ الکلوائڈ ہیں اجملین، اجملنین، اجملاسین اور آئسو اجملین۔ ویسے تو کل 9 الکلوائڈ نکالے گئے تھے۔ کیا تعلق ہے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب اور حکیم اجمل خان صاحب کا؟ یہ آپ لیفٹ سائیڈ میں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جرمنی میں دوران تعلیم جب ڈاکٹر صاحب وہاں ڈاکٹریٹ کرنے گئے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو خرچ کی بہت تنگی آ گئی۔ اس وقت 1923 کے آس پاس حکیم صاحب 400 روپے یعنی تقریباً آج کے 50,000 روپے کے برابر ہے، ہر ماہ ڈاکٹر صاحب کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے۔ یہی وہ احسان مندی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب نے جو اسرول پر الکلوائڈز دریافت کیے ان کا نام انہوں نے اپنے محسن حکیم اجمل خان صاحب کے نام رکھا۔ پیداواری کاشت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے۔ بھارت میں اسرول جو ہے وہ میں نے نشان زدہ کیا ہوا ہے، خاص طور سے مشرقی ہمالی علاقے، آسام، اور یہ یہاں پر موجود ہے انڈمان۔
ان 3 علاقوں میں خاص طور سے اسرول پیدا ہوتا ہے. ویسے تو اب دھیرے دھیرے کئی جگہ اس کی پیدائش شروع کر دی گئی ہے. دنیا میں اسرول کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، تھائی لینڈ، ویتنام. لیفٹ سائڈ کی امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے بھارت میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اسرول اب پیدا ہونے لگا ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے یعنی جو ممالک ہیں جو ہندوستان کے آس پاس میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ممالک میں بھی اسرول پیدا ہوتا ہے. اور جامنی کلر کا جو یہ اسٹیٹ بتایا ہے، ان علاقوں میں دنیا کے اب اسرول کی پیدائش کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اسرول پوری دنیا میں ان علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، جس میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہندوستان ہے. آئیے جانتے ہیں کہ بھارت میں کاشت ہونے کے لیے کن کن علاقوں کو چنا گیا ہے. اور وہ یہی علاقے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ وہاں کی زمین، آب و ہوا، پانی اور برسات کا جو موسم ہے ان علاقوں میں اسرول کے لیے بڑا مناسب ہے. وہ ہیں مشرقی ہمالیہ، آسام اور انڈمان نکوبار. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ میں یعنی کھیت کھلیانوں میں اگر اسرول کا پودا ایک بار پھل دیکھ لیں گے تو آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں. یہ ہے اس کے پھول، چھوٹے چھوٹے لمبوترے پھول، سفید رنگ کے، کچھ گلابی جیسے، سرخ مائل اور کبھی بالکل ہی لال نظر آتے ہیں. یہ آپ کو اسرول کا پودا دور سے نظر آ رہا ہے، سفید پھول والا. پتیاں دیکھیے کس طرح سے ہیں، ڈنٹھل کے سرے پر پھولوں کا گچھا ہے. یہ سرخ پھولوں والا ایک ہی درخت میں، ایک ہی پیڑ میں سب نظر آتے ہیں. یہ آپ کو اصل اسرول کی جڑ نظر آ رہی ہے، اور جڑ ہی مستعمل دوان. آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اتنی ساری اسرول کی جڑیں ہیں. یہ پورا کھیت لگایا گیا اور کھیت کے بعد یہ جمع کی جا رہی ہیں. پورا ذخیرہ ہے. کسان کھیتوں سے اسرول کی جڑیں نکال کر بازار کے لیے فروخت کرنے کی تیاری میں ہے. تو یہ ہے اسرول. آئیے اسرول کے افعال و خواص اور اس کے استعمالات، تراکیب استعمال پر غور کریں. اس کے مزاج، مقدار خوراک اور مزید تحقیقات کیا کی گئی ہیں. اسرول کا خاص فعل ہے مسکن اعصاب. یہ نروائن سیڈیٹیوز ہے، ٹونک کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ مسکن سکون دیتا ہے اسرول. یہ مسکن علم بھی ہے، انالجیسک ایفیکٹ رکھتا ہے. مخدر ہے، خدر پیدا کرتا ہے یعنی جو احساس ہے اس کو کم کرتا ہے. ہیپوستھیٹک ایفیکٹ رکھتا ہے. یہ مصفی خون بھی ہے، حالانکہ اس کا یہ جو فعل ہے تھوڑا سا متنازع ہے کہ اسرول میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے یا نہیں. تریاق سمو میں بہت سارے کیڑے مکوڑوں زہروں کے لیے یہ اینٹی ڈوٹ، ان کے زہر کے لیے یہ اینٹی ڈوٹ کا کام کرتا ہے، تریاق کا کام کرتا ہے. اور یہ مقوی رحم ہے یعنی یوٹرائن ٹونک ہے. آئیے اسے تراکیب استعمال کے مد نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے انڈیکیشنز کے بارے میں. تو اس کا فعل جو ہے، ایک فعل جو ہے یہ مسکن اعصاب ہے یعنی نروائن ٹونک ہے یہ، اور اس مقصد کے تحت اسے ان امراض میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. صفوف کے طور پر مالیخولیا، جنون، صرع، ایپیلیپسی، اختناق الرحم، ہسٹیریا، ذکاوت حس، ہائپر سینسیٹیو اور ضغط الدم قوی میں استعمال کر سکتے ہیں. ضغط الدم قوی کے بارے میں آپ کو پچھلے بھی میں نے تفصیل سے جب لیکچر ہم تیار کر رہے تھے بتائے تھے کہ کس طرح سے ڈاکٹر کلیم الزمان صدیقی صاحب نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس فعل کو پتہ کیا حکیم اجمل خان صاحب کی ایما پر، ان کی فرمائش پر. تو یہ مسکن اعصاب ہے. مسکن علم ہونے کی حیثیت سے اس کے مواقع استعمال ہوں گے. عام درد میں چاہے وہ وجع المفاصل کا ہو، عرق النساء کا درد ہو، نقرس، وجع الصدر، وہ ذات الجنب یعنی پلیوریسی، پلیوریٹک پین میں بھی یہ ہم کام کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں. وجع العضلات، مسلز پین میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. منوم ہے، اس کا ایک ایفیکٹ منوم ہے. اسی منوم ایفیکٹ کے تحت یہ مسکن اعصاب بھی ہے، پریشرز
کو بھی کم کرتا ہے, سکون بھی لاتا ہے. اسے ہندی میں آیوروید میں پاگل بوٹی بھی کہتے ہیں. تو سحر میں کام آتا ہے. انسومنیا جسے کہتے ہیں نیند نہ آنے کی تکلیف, یہ مخدر ہونے کی حیثیت سے اپوسٹیٹک افیکٹ کی وجہ سے ذکاوت حس, ہائپر سینسٹیوٹی اور خاص طور سے لوکل اپلیکیشن کے طور پر وجہ المفاصل یا موچ کی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. مصفی خون ہونے کی حیثیت سے اسے مختلف حمیات عفونیہ میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ مصفی خون افیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا شک و شبہ ہے کہ اسرول یہ افیکٹ بھی رکھتی ہے. یہ تریاق سموم ہے. کئی زہروں کے لیے تریاق ہے, جیسے بچھو کے کانٹے پر لگایا جا سکتا ہے اور کیڑے اور مکڑوں کے زہروں کا تریاق ہے. یہ مقوی رحم بھی ہے, رحم کو طاقت دیتا ہے, یوٹرائن ٹونک ہے, اور اس کا ذوف رحم, احتباس حیض, ان امراض میں بھی ہمیں اسرول کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک ہی صفحے پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے افعال و خواص ہم نے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں اور اس کے سارے مواقع اور ترکیب استعمال بتائے. اکثر و بیشتر یہ صفوف کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے. مسکن اعصاب ہے, مسکن علم, مخدر خدر پیدا کرتا ہے, مصفی خون ہے, تریاق سموم ہے اور قوی رحم ہے. اسے ہم مال خلیہ میں استعمال کر سکتے ہیں, جنون میں, صرع, ایپیلیپسی میں, اختراق الرحم ہسٹیریا میں اور ہائپر ٹینشن میں استعمال ہوتا ہے. مسکن علم ہونے کی حیثیت سے ہم اسے عام درد میں, وجع المفاصل, عرق النساء, نقرس, وجع الصدر, ذات الجنب اور وجع العضلات میں ہم استعمال کریں. منوم ہونے کی حیثیت سے سحر میں استعمال کریں گے, نیند نہ آنے کی وجہ سے. منوم کا ایفیکٹ ہم نے یہاں پر بھول گئے, تو منوم کی حیثیت سے ہم اسے سحر, ذکاوت حس جو اس کی ایک خدر کی کیفیت ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور مصفی خون کی وجہ سے مختلف قسم کے حمیات عفونیہ میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا مزاج یہ سرد خشک درجہ سوم کی دوا ہے. یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اسرول جو ہے سرد خشک درجہ سوم کی دوا ہے, اور درجہ سوم کی وجہ سے اس کی مقدار خوراک بھی بہت کم ہے. کتنی ہے؟ 500 ملی گرام سے 1 گرام تک. تو اسے یاد رکھیں, سرد خشک درجہ سوم کی دوا ہے, اسی لیے اس کی مقدار خوراک 500 ملی گرام سے 1 گرام تک ہے. اس کے نفع خاص, یہ مسکن ہے, اعصاب کو سکون دیتا ہے, طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے, تسکین دیتا ہے. یہ نافع فشار الدم قوی ہے, ہائپر ٹینشن کو کم کرتا ہے. اس کے مضر اثرات چکر ہے, یعنی دوار پیدا کرتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی اس کی وجہ سے غنودگی زیادہ ہو جاتی ہے, فشار الدم زیادہ کم ہو جانے کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں. اس کی اصلاح کے طور پر اس مضر اثر کو دور کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ فلفل سیاہ کا, کالی مرچ کا استعمال کریں گے. اگر اسرول نہ ملے تو آپ بدل کے طور پر جدوار کا استعمال کریں گے. اس کے کیا کیا مرکبات ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ قرص دواء الشفا مشہور دوا ہے, اور دوسری جو ہے قرص اکسیر الشفا کر کے ہے. یہ دونوں میں اسرول ہے, موجود رکھا گیا ہے, اس کے خاص مرکب ہے. اس کی تحقیقات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی صاحب نے جو مرکبات اور اس کے الکلائڈز معلوم کیے تھے, اس بنیاد پہ چونکہ وہ حکیم اجمل خان صاحب سے کافی متاثر تھے, ان کی فرمائش پر انہوں نے ایک تحقیقی کام کیا تھا, اس لیے انہوں نے ان الکلائڈز کو بھی ان کے نام پر ہی رکھا. اجملین, اجملیسین, اجملینین, آئسو اجملینین, نیو اجملینین. یہ اجملین گروپس اس کے اندر پائے جاتے ہیں اسرول میں. کچھ اور بھی ہیں, سرپنٹین گروپس بھی ہیں, وہ رولفین, ریزرپین, یوحمبین, یہ اس کے دوسرے گروپ, اور اس کے علاوہ گلوکوز, سکروز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں.